السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام سیکنڈ ایئر میں دوسرے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں اور دوسرے چیپٹر میں ہم ابو العباس عبداللہ الصفا کے دور خلافت کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ ابو العباس عبداللہ الصفا 132 ہجری تا 136 ہجری تک خلیفہ رہا، 749 عیسوی تا 754 عیسوی۔ اگر ہم ان کے ابتدائی حالات دیکھیں تو عبداللہ الصفا محمد بن علی عباسی کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش حمیمہ میں ہوئی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان بلقاء میں واقع ایک قصبہ تھا۔ عباسیوں میں علی بن عبداللہ بن عباس وہ پہلے شخص تھے جو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کو اموی حکومت نے یہ گاؤں جاگیر کے طور پر دیا تھا۔ تو 722 عیسوی میں 104 ہجری میں عبداللہ الصفا کی حمیمہ میں پیدائش ہوتی ہے اور صفا نے یہیں اپنی تعلیم حاصل کی۔ وہ پڑھا لکھا اور باذوق انسان تھا۔ علامہ سیوطی کے بقول اس نے اپنے بھائی ابراہیم سے احادیث پڑھی تھیں اور اس کی زبانی اس کے چچا عیسیٰ بن علی نے روایت کی۔ اس کی والدہ کا نام رایت الحارثیہ تھا۔ عمر میں وہ اپنے بھائی منصور سے چھوٹا تھا، لیکن جب ایک عباسی دائی ابو محمد صادق خراسانی چند بااثر لوگوں کے ساتھ محمد بن علی عباسی کو ملنے آیا تو وہ اپنے اس لڑکے یعنی عبداللہ کو اٹھا کر لے آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا سردار ہے، حالانکہ اس وقت بچہ کی عمر صرف 15 دن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عمر میں اپنے دیگر بھائیوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود پہلا عباسی خلیفہ نامزد ہوا۔ اب ہم ان کی خلافت کے بارے میں پڑھیں گے، ابو العباس عبداللہ الصفا کی خلافت کے بارے میں۔ طبری اور علامہ سیوطی کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ خلافت ان لوگوں میں منتقل ہوگی اور ان کی اولاد کو ہمیشہ اس کی توقع تھی۔ تحریک عباسی کے اس وقت کے قائد اعلیٰ جو تھے ابراہیم نے مرنے سے قبل ابو العباس الصفا اور ابو جعفر منصور کو وصیت کی تھی کہ وہ حمیمہ سے کوفہ منتقل ہو جائے، اور اگر یہ دونوں بھائی بروقت کوفہ نہ پہنچ جاتے تو عین ممکن تھا کہ ابو سلمہ خلال مسند خلافت کو اہل بیت نبوی یعنی فاطمیوں یا علویوں میں منتقل کر دیتا۔ ابو مسلم خراسانی کو جب ان کے کوفہ آنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی فوراً کوفہ آ گیا اور ابو العباس عبداللہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد جس قدر عباسی دائی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی اس کی بلا تعمل بیعت کر لی۔ ابو سلمہ خلال نے بھی تاخیر صحیح لیکن بالآخر صفا کی بیعت کر لی، اور اس کے بعد ابو العباس بہت سے دائیوں اور لوگوں کے جمع غفیر میں 12 ربیع الاول 132 ہجری کو جامع مسجد کوفہ میں آیا۔ وہاں پر لوگوں نے فوراً اس کی بیعت کی۔ اس طرح سے عباسی خلافت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور عبداللہ الصفا نے پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے اپنا پہلا خطبہ 12 ربیع الاول 132 ہجری بمطابق 30 اکتوبر 749 عیسوی کو کوفہ کی جامع مسجد میں دیا۔ آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے۔ Students, now we will discuss initial difficulties and problems faced by ابو العباس عبداللہ الصفا۔ عباسی تحریک جو تھی بنو امیہ کے مظالم کے خلاف عوامی رد عمل کی وجہ سے کامیاب ہوئی تھی، تاہم عباسی حکومت قائم ہونے کے بعد مختلف طبقات کو اس کی نوعیت سمجھ آئی تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اس میں یہ تھا کہ عرب قبائل کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ آخری اموی خلیفہ مروان کے زمانے میں یمنی اور مصری قبائل
ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عباسی حکومت قائم ہوتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی خانہ جنگی کے نتیجہ کے طور پر ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے جو تمام عربوں کی دشمن ہے۔ اس لیے انہوں نے عربیت کی بنیاد پر جمع ہونا شروع کر دیا۔ شام، کنسرین، حوران اور بلقاء میں عربوں نے عباسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اسی طرح رقہ، ہیران کے جو عرب تھے انہوں نے بھی عباسی گورنر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسحاق بن مسلم عقیل نے ان کی قیادت سنبھال لی۔ اموی جرنیل اور گورنر جو تھے وہ بھی عبداللہ الصفا کے لیے ایک پرابلمس جو تھے وہ کریٹ کر رہے تھے۔ اب دور دراز کے جو علاقے تھے وہاں پہ اموی جرنیلوں اور گورنروں نے نئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ سندھ کے گورنر منصور بن جمہور نے عباسی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے اور جو پروونسز تھے جہاں پہ ابھی تک بنو امیہ کے گورنر اور جرنیل اپوائنٹڈ تھے انہوں نے عباسی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ علویوں کا جو رد عمل تھا وہ بھی اس نے بھی کافی زیادہ مسائل کریٹ کیے۔ عباسی تحریک اہل بیت پر امویوں کے مظالم کی بنیاد پر اٹھائی گئی تھی، اس لیے علویوں کا تاثر یہ تھا کہ تحریک کی کامیابی کے بعد حکومت انہیں ہی ملے گی۔ جب صحیح صورتحال سامنے آئی تو حضرت علی کی فاطمی اور غیر فاطمی اولاد جو تھی وہ مضطرب ہو گئی اور حجاز میں لوگوں نے محمد بن عبداللہ نفس الزکیہ کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا اور یہ تحریک عباسیوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ حکومت کی صفوں میں محبان اہل بیت کی موجودگی تھی وہ بھی اس سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ عباسی تحریک کے دائیوں میں کثیر تعداد محبان اہل بیت کی تھی۔ تحریک کو کامیاب بنانے میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ ابو العباس کے لیے ان کے خلاف اقدام کرنا آسان نہیں تھا، جیسے کہ ابو سلمہ خلال جسے کہ وزیر مقرر کیا گیا تھا اور جو ابو العباس کی آمد سے پہلے کوفہ میں مکمل اقتدار حاصل کر چکا تھا، یہ شیعان علی میں سے تھا، اسے وزیر آل محمد کہا جاتا تھا اور اس نے ابو العباس کی حکومت کو بھی بامر مجبوری ہی قبول کیا تھا۔ دراصل وہ امام جعفر صادق کو خلافت دلوانا چاہتا تھا، اس نے ان کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور صفا جو تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کوفہ کے عوام میں ابو سلمہ بہت پاپولر ہے اور اس کے لیے کسی بھی وقت وہ خطرہ بن سکتا۔ ایرانیوں کے قوم پرستانہ جذبات بھی عباسی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ بنو امیہ کے خلاف شعوبی تحریک یعنی کہ ایرانی قوم پرستی کے جذبہ نے خوب کام کیا، چنانچہ عباسیوں کی کامیابی میں ایرانیوں کے ان قوم پرستانہ جذبات کو بڑی امپورٹنس حاصل رہی۔ عباسی حکومت قائم کرنے کے بعد یہ قوم پرستی جو تھی وہ بنو عباس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ خوارج کی مخالفت، خوارج نے اگرچہ کہ تحریک عباسی کے عروج کے دوران عباسی دائیوں سے کوئی تعارض نہ کیا لیکن خوارج کی مذہبی عصبیت، شجاعت اور جذبہ جان فروشی مسلم تھا۔ عباسی خلافت کے قیام کے بعد جب بے گناہ مسلمانوں اور عربوں کے خلاف ظلم کی تلوار بے دریغ چلی تو خوارج نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ بڑے بہادر اور اپنے مقاصد کے لیے مار مٹنے والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سردار جولندی کی قیادت میں عمان اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں کو عباسیوں کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ خلفائے بنو عباس کو اس خطرہ کا بھی مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اموی خلافت کے خاتمے کے بعد زندگی کے سبھی شعبوں میں جو شکست و ریغ ہوئی، نظم و نسق کا شعبہ جو تھا وہ اس سے مستثنا
نہیں تھا۔ چنانچہ نئے جو انتظامی ڈھانچہ کی تشکیل اور اثر نو استواری نئی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ عباسی خلافت ابھی تک اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی۔ حجاز، مصر، آرمینیا، جزیرہ، یمامہ اور یمن جیسے صوبوں میں ابھی تک عباسی گورنر نظم و نسق سنبھال نہیں سکے تھے۔ اس کے علاوہ اموی دور کے عمال اور گورنروں کی تنزلی اور نئے عمال کی تقرری جیسے مسائل کا طے کرنا اور ان تمام صبر آزما مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرنا نئی حکومت کے لیے لازمی اور فوری ضرورت تھی۔ پھر اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ بھی مینٹین نہیں تھی، بد امنی اور لا قانونیت تھی ہر طرف۔ انقلاب کے دوران اور بعد میں رونما ہونے والے جو خونی واقعات تھے اس سے ملک میں مکمل بد امنی اور لا قانونیت کی صورت پیدا کر دی تھی۔ یہ فضا ابھی بھی باقی تھی، بغاوتیں عام تھیں، لہٰذا عباسی خلفاء یا عباسی خلافت کی بقا اس امر کی متقاضی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو ملک میں بغاوتوں کو ختم کیا جائے، ان کا تدارک کیا جائے، خون خرابے کو روکا جائے اور عمائدین حکومت کو اپنی منمانی کرنے سے روک کر ملک میں نظم و نسق اور امن و امان بحال کیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بنو عباس اب ملک کے واقعی اور حقیقی حکمران ہیں، اور یہ کہ ان کی موجودگی میں اب کسی نئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم عبداللہ الصفا نے عباسی سلطنت کے استحکام کے لیے جو اقدامات کیے ان کو تفصیلاً دیکھیں گے۔ نظم و نسق کا قیام۔ بنو عباس نے بے پناہ مشکلات پر حوصلے اور تدبر سے قابو پا لیا، اور اس کے اقدامات میں سب سے اول پوری سلطنت پر اپنا کنٹرول، اپنی رٹ بحال کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے اہل اور وفادار گورنر مقرر کیے۔ زیادہ تر کا تعلق ان کے اپنے خاندان سے ہی تھا۔ حجاز جو بہت حساس علاقہ تھا، وہاں پہ داؤد بن علی عباسی جو کہ الصفا کا چچا تھا اس کو کے حوالے کیا گیا۔ شام پر جو بنو امیہ کی قوت کا مرکز تھا، عبداللہ بن علی کو وہاں پہ گورنر بنایا گیا۔ جزیرہ آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت جو تھی ابو جعفر منصور کے سپرد کی گئی، جو کہ بعد میں خلیفہ بھی بنا۔ کوفہ کا گورنر عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد کو مقرر کیا گیا۔ مصر ابو اون عبد الملک بن یزید کی سپردگی میں دیا گیا۔ خراسان پر ابو مسلم خراسانی ہی کو گورنر مقرر کیا گیا، کیونکہ اس نے اس علاقہ سے انقلابی تحریک اٹھائی تھی۔ بصرہ سلیمان بن علی عباسی کے حوالے ہوا۔ فارس اسماعیل بن علی اور موصل پر محمد بن سول کی تقرری عمل میں آئی۔ نئے گورنروں نے قابل جرنیل اور کامیاب سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا، اور سوائے محمد بن سول کے باقی سب نے اپنے اپنے علاقے پر مؤثر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایک اور جو اقدام کیا گیا وہ وزارت کا آغاز کیا گیا۔ الصفا نے سول ایڈمنسٹریشن کی بہتری اور شعبۂ حکومت کے درمیان رابطہ کے لیے وزارت کا منصب شروع کیا، اور اس منصب پر ابو سلمہ خلال کو مقرر کیا گیا، جو اپنی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ کوفہ میں اثر و رسوخ کے باعث بہت کامیاب وزیر ثابت ہوا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وقتی طور پر محبان اہل بیت کی حمایت حاصل رہی، اس لیے کہ ابو سلمہ خلال وزیر آل محمد کہلاتا تھا۔ الصفا نے ابو سلمہ کو اس منصب پر قائم رکھا یہاں تک کہ اس کو تمام صوبوں پر کنٹرول حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ ابو سلمہ کسی بھی وقت کسی علوی یا فاطمی کو اس کے مقابلے پر لا کر اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ابو مسلم خراسانی کو اعتماد میں لے کر ابو سلمہ کے خاتمے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان سے چند قاتل بھیجے جنہوں نے ابو سلمہ خلال کو قتل کر دیا، اور مشہور یہ کیا گیا کہ اس کو کسی خارجی نے
قتل کیا۔ وزارت کے منصب پر اس کے بعد خالد برمکی کو مقرر کیا گیا جو کہ ایرانی نسل تھا، اور برمکی خاندان ہارون الرشید کے زمانے تک پھر منصب وزارت پر فائز رہتا ہے۔ استحکام سلطنت کے لیے ایک اور جو سٹیپ لیا گیا وہ یہ تھا کہ بنو امیہ کا قتل عام کیا گیا۔ الصفا نے مخالفین سے انتقام لینے میں فی الواقع صفا ہونے کا ثبوت دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد ابو العباس نے بنو امیہ کے خاندان کے جو افراد تھے اور حامی ان کو چن چن کر قتل کیا۔ اموی عہد حکومت کے دوران 100 برس میں ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ 5 برس میں ہی چکانے کی کوشش کی۔ داؤد بن علی حاکم مکہ نے حجاز کی حدود میں ملنے والے تمام جو اموی تھے ان کو قتل کروا دیا۔ بصرہ کے حاکم سلیمان بن علی نے امویوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں جو تھی وہ سڑکوں پر پھینکوا دی۔ اموی خلفاء کی قبریں کھدوا کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ صفا کے چچا عبداللہ بن علی نے 90 امویوں کو گرفتار کر کے پناہ دے رکھی تھی۔ ایک دن یہ تمام افراد کھانے پر اس کے ساتھ شریک تھے اور سہل بن عبداللہ نے انہیں دیکھ کر اموی مظالم کا ذکر چند اشعار میں کیا، اور اس پر عبداللہ بن علی جو ہے وہ اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں آ کر اسی وقت اس نے سب کو قتل کروا دیا، اور مقتولین کے تڑپتے ہوئے لاشیں اور سروں پر چمڑے کے پاچے ڈلوا دیے گئے، اور وہ اس کے اور خود جو ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے آرام سے ان کی آہیں سنتا رہا، لیکن جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بدستور اس نے جاری رکھا۔ اور یہ سلسلہ صرف زندوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ مردوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تمام جو خلفائے بنو امیہ تھے ان کی قبریں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ اکھڑوائی گئیں، ان کی نعشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی ہڈیاں تک جلا کر راکھ کر دی گئیں۔ ہشام کی نعش رصافہ میں قبر کے اندر صحیح سالم پائے گی، اسے بھی نکال کر کوڑے لگائے گئے اور بعد میں جلا دیا گیا۔ اس دوران صرف ایک اموی شہزادہ جو تھا عبد الرحمن جان بچا کر شمالی افریقہ پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہاں سے اسپین فتح کرنے کے بعد بلاد عرب میں اندلس کی اموی حکومت کی بنیاد رکھی جو 300 برس تک قائم رہی اور تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کے میدان میں انمٹ نقوش باقی چھوڑے۔ بنو امیہ کے قتل عام سے ابو العباس نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ ایک طرف بنو امیہ کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا، اور دوسری طرف اموی مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام جو تھے ان کو بھی تسکین ہوئی۔ تیسری طرف اس فضا میں علویوں کی طرف سے کوئی تحریک نہ اٹھائی جا سکی اور بنو عباس کو اپنی حکومت مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ Another step which was taken وہ یہ تھا کہ علوی مخالفت کا خاتمہ۔ الصفا اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ عباسیوں نے اپنی تحریک آل محمد کے نام پر چلائی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے کسی انتظامیہ کے اندر اور عوام میں اس کی بے شمار خامیاں موجود ہیں، اس لیے اس نے علویوں کے ساتھ حسن سلوک کی پالیسی اپنائی۔ اس نے علویوں میں سے مخالفانہ تحریکیں چلانے والوں سے بیعت تو لی، لیکن ان کو قتل کرنے کی بجائے ان پر احسانات کیے تاکہ ان کے حامی بھی مطمئن ہو جائیں اور انہیں بھی مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دارالخلافہ ہاشمیہ جو ہے اس کا قیام کیا گیا۔ عباسی تحریک کے 2 بڑے زبردست مراکز جو تھے خراسان اور عراق تھے، یہیں حامیان بنو عباس کی اکثریت تھی۔ الصفا نے دمشق کو پائے تخت کی حیثیت سے موزوں نہ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے 750 عیسوی میں 134 ہجری میں کوفہ کو پائے تخت بنایا، لیکن کوفی جو تھے وہ بھی قابل اعتماد نہیں تھے، لہٰذا صفا نے اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک چھوٹے سے قصبے انبار کے نزدیک
30 جولائی 751 عیسوی کو ایک نیا شہر بنایا گیا اور اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا، اور آہستہ آہستہ تمام جو حکومتی دفاتر تھے وہ یہاں پہ منتقل کر دیے گئے۔ آپ نے یہ جگہ اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔